اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت کو تدفین کے بعد کسی جگہ منتقل کرنے کے لیے، قبر چینج کرنے کے لیے شرعی عذر کی بنا پر نکالا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد کے ساتھ قبر میں ایک اور صحابی بھی دفن تھے، لیکن میرا دل اس پر راضی نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کی لاش نکال کر دوسری قبر میں دفن کر دی۔ تو ظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کیا نا، تو یعنی اجازت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے یا پھر کسی مصلحت کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر کیا جا سکتا ہے۔ اس کو کھیل تماشا نہیں بنایا جا سکتا، لیکن بہرحال شرعی عذر کی بنا پر اجازت ہے۔ البتہ ایک شہر میں اگر موت ہوئی تو دوسرے شہر لے جانا، دفن کرنا، جیسے وصیتیں کی ہوتی ہے نا کہ مجھے میرے علاقے میں دفن کرنا، لوگ دوسرے ملکوں سے لے کر آتے ہیں لاشیں، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ جو جہاں دفن مرتا ہے اس کو وہیں اصولاً دفن کیا جانا چاہیے۔ شہداء کی لاشیں تو ویسے ہی نہیں لائی جائیں گی، میں نے بتایا نا، شہید جہاں مرتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے، انبیاء بھی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں۔ باقی جو بندہ جہاں دفن ہوا وہاں کا جو مسلم قبرستان ہے وہاں پر دفن کیا جائے، یہ اٹھانا لانا یہ سب غیر ضروری باتیں، ٹھیک ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا بھی اس پر فتویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں عمل سنت یہی رہی کہ وفات پانے والوں کو اسی شہر کے قبرستان میں دفن کیا جاتا جس شہر میں وہ وفات پاتے، اور شہداء کو وہیں دفن کیا جاتا جہاں وہ شہید ہوتے۔ کسی صحیح حدیث یا اثر سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی صحابی کو بھی جس علاقے میں وفات پائی وہاں سے باہر منتقل کیا گیا۔ لہٰذا کسی صحیح ضرورت یعنی عذر شرعی کے بغیر میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ مہینہ لگ جاتا ہے جی، اور اس کے بعد تدفین ہوتی ہے، ہفتہ لگ جاتا ہے، سب غیر ضروری باتیں ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا کہ سعودیہ میں مرنے والوں کی لاشیں پاکستان لائی جاتی ہیں، حالانکہ اگر وہاں جنت البقیع میں یا جنت المعلا میں دفن کر دیا جائے کیا حرج ہے؟ بلکہ یہ تو ایک اچھی علامت ہے، ایک اچھا اثر ہے الحمدللہ، لیکن لوگ وہاں سے ضد کر کے یہاں لے کر آتے ہیں۔ تو بھائی قبر ہی ہے، چاہے وہاں بنے چاہے یہاں بنے، یہ قطعی غیر ضروری چیزیں ہیں، اسراف میں بھی آتا ہے، وقت کے ضیاع میں بھی آتا ہے، اور مردے کے لیے، میت کے لیے تکلیف دہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میت کو جلد اس کی منزل تک پہنچاؤ۔ سب سے سخت وقت میت کا وہ ہوتا ہے جو اس کے مرنے سے لے کر تدفین تک کے دوران یہ اس پر گزرتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ غیر ضروری جو ہے مسئلے نہیں پیدا کرنے چاہیے، میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کو منتقل نہیں کرنا چاہیے بلا جواز۔ تو جواز شرعی ہونا چاہیے، یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ ساری عمر یہاں رہے، ہمارے سارے بڑے جو ہیں وہ تو دفن ہیں پاکستان میں، تو ہم تو سعودیہ سے یا امریکہ سے یا جہاں بھی وہ ہیں وہاں سے ہم لاش پاکستان لائیں گے۔ تو آپ کے بڑے تو دیکھنے کے لیے منتظر ہی مر گئے، تو تب تو آپ وہاں بیٹھے رہے، اب لاش کو پاکستان لانے سے کیا ہوگا؟ تو اس قسم کی جذباتی حرکتوں سے باہر آ کر ہمیں لاجیکل ہو کر مذہب پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی قبر خود کھود لینا بھی ایک فیشن ہے، اس سے بھی یعنی بچنا چاہیے، کیونکہ کسی کو کیا پتا اس نے کہاں وفات پانی ہے، کوئی لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ہی غیر مسنون عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 84 دن بیمار رہے، 84 ڈیز، اور آپ کے یعنی مرض کی شدت تھی، نظر آ رہا تھا کہ بچنا مشکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ بھی تھا نا، اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا تھا نا کہ فاطمہ میں مرنے والا ہوں۔ مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلا کر ان سے سرگوشی میں کوئی بات کی تو پہلے فاطمہ رو پڑی پھر ہنس پڑی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہوئی؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے ابا جان نے کہا میں مر جاؤں گا، میں مرنے والا ہوں، تو میں رو پڑی اس دکھ سے۔ تو پھر آپ نے کہا فاطمہ سب سے پہلے تم مجھ سے آن ملو گی، تو اس خوشی سے میں ہنس پڑی۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کو پتا تھا تو آپ نے تو قبر نہیں کھدوائی، کیونکہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو یہ کچھ مسائل پیش ہیں، ان کے صحابہ میں سوال اٹھا کہ کہاں دفن کیا جائے۔ تو پھر ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حدیث سنائی کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انبیاء نے جہاں دفن ہونا ہوتا ہے وہیں وفات پاتے ہیں، تو پھر ان کی عین چارپائی کے نیچے قبر کھودی گئی۔ تو آپ اپنی زندگی میں قبر کھدوا لیتے یا کہہ دیتے، لیکن آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ یہ کام پچھلوں کے لیے ہیں، یہ بیکار کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں ویسے ٹھیک ہے کہ آپ کچھ چیزیں جیسے کفن وغیرہ آپ لے کے رکھ لیتے ہیں، آپ کچھ پیسے رکھ لیتے ہیں اس مقصد کے لیے، کیونکہ آج کل تو قبر فری میں تو نہیں ملتی، تو آپ پیسے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں، یہ آپ کر لیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن قبر پہلے سے کھدوا کر تیار کرنا، جیسے مجھے کسی نے بتایا، یعنی میرے اسٹوڈنٹس میں سے ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے ایک عزیز نے اپنی اور اپنی بیوی کی قبر تیار کرائی، قطع اراضی خریدا، وہاں پر قبر تعمیر کروائی اور قبر میں جھولے لگوائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، قبر میں جھولے لگوائے بڑے بڑے کہ ان کے اندر لاشیں رکھی جائیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ رب کریم
کی راہ میں پیسہ خرچ کریں. اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اللہ کے لیے آپ اس کو استعمال کریں. جیسے ایک خاتون نے مجھے اپنے بیٹے کے عمل کے بارے میں بتایا جو بڑا اچھا ہے کہ انہوں نے ایک علاقے میں ہمارے قریب کے ایک علاقے میں ٹکڑا زمین کا خریدا ہے, اس کو قبرستان بنا دیا ہے برابر کر کے, اور وہ قبرستان انہوں نے فری بنایا ہے, یعنی وقف کر دیا ہے کہ جو چاہے یہاں پر دفن کرے. تو یہ ایک اچھا عمل ہے, یہ ہے اچھا عمل. اس طرح کے اعمال کریں. اللہ اگر آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا تو پھر اس میں سبھی کچھ آپ پا لیں گے, اور خدا نخواستہ اگر اللہ کے ہاں پکڑے گئے اور جہنم کا گڑھا بن گیا تو یہ جھولے پلنگڑے کام نہیں آنے لگے. اللہ رب کریم ہمیں فہم عطا کرے. تو قبر خود کھدوانا جو ہے یہ درست نہیں ہے, اسی پر جو ہے علماء کا اتفاق ہے. تو ان چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ایک اور چیز جس سے روکا گیا وہ رات کے وقت تدفین ہے. تو 3 اوقات میں دفن کرنے سے منع کیا گیا. عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 اوقات میں ہمیں نماز جنازہ پڑھنے اور میت کی تدفین سے روکتے تھے. آفتاب جب عین طلوع ہو رہا ہو, یہاں تک کہ طلوع ہو جائے, جب سورج نصف نہار پر ہو, یعنی نصف آسمان پر ہو, جسے ہم زوال کا وقت کہتے ہیں, زوال سے پہلے کا وقت, یہاں تک کہ وہ ڈھل نہ جائے, اور جب غروب ہونا شروع ہو یہاں تک کہ غروب نہ ہو جائے. یعنی وہ 3 اوقات جن میں نماز خصوصیت سے منع ہے, انہی 3 اوقات میں خاص تدفین بھی منع ہے. اگر آپ شروع کر چکے تھے اور دفن کر چکے, مٹی شیٹی ڈال رہے ہیں, اس سے نہیں روکا گیا, لیکن تدفین کا آغاز کرنا ہے تو پھر اس وقت کے گزر جانے کا انتظار کر لینا چاہیے. اور رات کو دفن کرنا بلا عذر جائز نہیں ہے. حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے مرنے والوں کو رات میں دفن نہ کرو سوائے اس کے کہ تم مجبور کر دیے جاؤ, یعنی کہ کوئی مجبوری ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں, صحیح مسلم کی روایت آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دفن کرنے پر صحابہ کو ڈانٹا, الا یہ کہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ نماز جنازہ اگر پہلے ہی پڑھ لی گئی تھی اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبر تیار کرنے میں دیر ہو گئی اور پھر آپ نے دفن کر دیا تو حرج نہیں ہے. اصل میں مصلحت بھی یہی ہے نا, رات کے وقت اگر آپ دفن کرتے ہیں, جنازہ بھی رات کو پڑھتے ہیں, تو بہت کم لوگ شریک ہو سکیں گے, اور کیا پتہ کہ کس کی دعا قبول ہو جائے. لہٰذا دن کے وقت نماز جنازہ رکھیں. اگر تدفین میں کسی وجہ سے دیر ہو گئی, قبر کھودتے ہوئے دیر ہو گئی یا کچھ, تو پھر خیر ہے آپ رات کو دفن کر سکتے ہیں. یا کوئی عذر ہے, جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی پیشنٹ وفات پایا شام کو 5-6 بجے اور وہ بہت ہیوی میڈیکیشن پر تھا, اب ڈاکٹرز نے کہا کہ رکھنا نہیں ہے, بس جتنی جلدی ہو دفن کر دو, تو پھر دفن کرتے خود ہی رات کے 10-11 بج گئے. وہ مجبوری ہے اور وہ عذر شرعی ہے, اس پر اجازت ہے. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ایک آدمی کو قبر میں اتارا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% ممنوع نہیں کیا. یا تو ان کی نماز جنازہ پہلے پڑھ لی گئی تھی اس لیے آپ نے مائنڈ نہیں کیا, منع نہیں کیا, ناراض نہیں ہوئے, یا پھر اس کا کوئی اور عذر رہا ہوگا. تو ایک میت کے موقع پر حضرت جابر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے رات کے وقت ایک میت دفن کی اور ہم مشعلیں جلائے ہوئے تھے روشنی کے لیے. تو اصل میں رات کے وقت تدفین سے کیوں روکا گیا؟ ایک تو مشکل ہوتا ہے, جانا پہنچنا لانا سبھی کچھ مشکل ہو جاتا ہے, واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے, اور دوسرا نماز جنازہ بھی رات کے وقت ہو تو پھر تو لوگ بہت کم شریک ہوں گے. تو آپ نے کہا کہ اگر تو بہتر یہی ہے کہ دن میں دفن کرو, لیکن اگر دفن کرنے میں دیر ہو رہی ہے, جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وقت ہی ایسا پڑ رہا ہے, تو کم از کم نماز جنازہ دن کے وقت ادا کر لو, یعنی کہ شام میں جیسے مغرب کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کر لیں, تاکہ لوگ نماز جنازہ میں تو شریک ہو سکے نا. پھر تدفین میں چلو اگر لوگ کم بھی ہو گئے تو خیر ہے. اچھی بات ہوئی کہ تدفین میں بھی لوگ ہوں, کیونکہ تدفین کے بعد وہ قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں استقامت کی, کیا پتہ کس کی دعا لگے اور اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے. تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے, رات کے وقت دفن کر دینا حرام نہیں ہے, یہ ناپسندیدہ ہے. اگر مجبوری ہو تو کیا جا سکتا ہے, بلا عذر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ دقت ہے نا, اندھیرے ہوتے ہیں, سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں. اب جیسے رات کے وقت آپ کو پتہ ہے ڈکیتی وغیرہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, ہر طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو ان سارے مسائل سے آسانی دینا جو ہے وہ اچھا ہے. آسانی دینا ہمارے دین میں بہت پسند کیا گیا ہے. تو آسانی کی خاطر کہا گیا کہ دن میں پڑھاؤ اور دن میں ہی تدفین کرو, اور نماز جنازہ پر لوگ بھی زیادہ ہوں گے, دعا کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے, تو ہر طرح سے پھر دن میں دفنانے میں خیر ہے. لیکن اگر مجبوری ہو جائیں, کوئی ایسی مجبوری ہی آن پڑے کہ اور کوئی حل نہیں ہے, تو پھر اللہ رب کریم مجبوریاں جانتا ہے, پھر یہ آسانی بھی دی گئی کہ پھر دفن کر لیں. اللہ رب کریم
ہمیں سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔